ناظرین آپ سن رہے ہو تین انتہائی اہم ایشوز ہیں. سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ڈیل کا معاملہ. عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ڈیل کی بات کی, آفر کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کے لیے, مگر اب تحریک انصاف اس معاملے پر کھل کر سامنے آ گئی ہے. تحریک انصاف کتنی حامی ہے اس بیان کی, یا کس طرح اس بیان کو دیکھا جا رہا ہے, اس آفر کو دیکھا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. ایک طرح سے ایک بھونچال ہے, ایک طرح سے ایک پھوٹ تحریک انصاف کے اندر پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا پھر یہ کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو بتائے بغیر یہ ساری جو ہے وہ کوششیں شروع کر دی ہیں. اس پر بات ہوگی. دوسرا معاملہ ہے فرانس کا. فرانس کے جو طیارے تھے جو گرائے گئے تھے جنگ میں پاکستان کی طرف سے, رافیل طیارے, ان طیاروں کے تباہ ہونے پر پہلی بار فرانس کا موقف سامنے آیا. کیا کہا ہے فرانسی افواج نے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور ایک ہیں نیہا سنگھ راٹھوڑ, بہاری ناری ہیں, بہاری مہیلا, اور انہوں نے نریندر مودی کو ناکو چنے چبائے ہوئے. مودی جی پریشان ہیں, مودی جی ان کے اوپر مقدمات کرواتے ہیں, لیکن وہ بھارتیہ ناری جو ہے وہ باز نہیں آ رہی. اب سندور, آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت میں یہ خبر چلی کہ جی بھاجپا والے یعنی بی جے پی والے وہ گھر گھر جا کر مہیلاؤں کو, ناریوں کو سندور دیں گے, سہاگنوں کو سندور دیں گے. تو اس پر جناب پھوٹ پڑی ہے نیہا سنگھ راٹھوڑ. کیا کہا ہے نیہا سنگھ راٹھوڑ نے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس سارے معاملات آغاز میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے کر لیتے. پرسوں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی, اور اس میں انہوں نے کھلی ڈلی باتیں کی تھی, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے جی آپ ہمارے بھائی سے چاہتے کیا ہیں, آخر ہمارے بھائی نے آپ کا بگاڑا کیا ہے. ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا, عمران خان کو اندر مار دیا جائے گا, ساری باتیں. اور وہ کہتی ہیں کہ 2 سال سے میں نہیں بتایا جا رہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ چھپ کر پیچھے سے بیٹھ کر یہ سارے معاملات, یہ سارے کام نہ کریں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, سامنے بیٹھ کر ہمیں بتائیں, سامنے بیٹھیں ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا گیو اینڈ ٹیک کریں, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا ہمارے ساتھ, کیا عمران خان چھوڑے, کیا آپ عمران خان کو رہا کریں گے. وہ کھلی ڈلی باتیں تھیں. ظاہر ہے اس کو ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے اس کی تشریح کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو ولاگر ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو اس میں ڈیل مانگی نہیں جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, عمران خان تو رول آف لاء کے لیے کھڑے ہیں. تو بھائی بالکل وہ بات تو کر رہی ہیں, لیکن وہ کہہ کیا رہی ہیں, وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وہ کرنے کو تیار ہیں تاکہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں. اب اس پر ظاہر اچھا خاصا پی ٹی آئی کی اور وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا جو نیریٹو ہے وہ تو جو ہے وہ تباہ نیست و نابود ہو گیا نا, خراب ہو گیا. تو اس پر کل پہلی بار تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آیا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ علیمہ خانم صاحبہ کی لابی کے ہیں, یہ بھی ذہن میں رہے. انہوں نے ہمارے دوست ہیں ناظر گرمانی صاحب, ڈان میں ان کا پروگرام دوسرا رخ, اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان کا بیان ذاتی موقف ہے ان کا, اور عمران خان کی بہن کسی سیاسی جماعت, عمران خان کی بہن کا بیان کسی سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے, بلکہ ایک بہن کا بیان ہے جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے. پی ٹی آئی کسی اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. عمران خان بہت وضاحت کے ساتھ کہہ چکے ہیں, آئین اور قانون کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار ہیں. ان کی ذات اہم نہیں ہے, بلکہ وہ پاکستان کی فلاح کی جانب جانا چاہتے ہیں, لہٰذا ان سے براہ راست بات ہو, آئین اور قانون کے حوالے سے ہو اور عوام کے حقوق کے حوالے سے ہو, بالکل بات ہو سکتی ہے. اب یہ جو بات ہے نا, چند دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرے گا, میں کروں گا, جس نے بات کرنی ہے براہ راست مجھ سے بات کرے. اب ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو شخص قید میں ہے وہ اپنی ٹیم اسائن کرتا ہے کہ یہ آپ لوگ رابطہ کریں, جو کہ عمران خان نے کیا. عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ذمہ داری دی, عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو ذمہ داری دی, عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو ذمہ داری دی. کہیں سے کچھ نہ ہوا تو 14 مئی کو عمران خان صاحب کے صاحبزادے میدان میں آ گئے. انہوں نے بیان دے دیا, انہوں نے انٹرویو دے دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے باپ کی زندگی خطرے میں ہے, ان کو سزائے موت دی جائے گی, ہم ٹرمپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے. ظاہر ہے وہ ایک
بااثر خاندان ہے برطانیہ کا، تو وہ ایک بڑی لابی سے ان کا تعلق ہے عمران خان صاحب کے جو سابقہ سسرال ہیں اور عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا، تو ظاہر ہے وہ تو کوشش کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن ان کی کوششیں رائگاں گئیں تو انہوں نے ایک انٹرویو کے ذریعے ٹرمپ کو اپیل کی. تو کوششیں تو عمران خان صاحب نے ہر طرف شروع کر رکھی ہوئی تھی، ہر طرف. امریکہ میں ان کے جو اپنا پاک پیک جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے وہ کوششیں کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے قراردادیں پیش کروائی ہوئی تھی، سارا کچھ وہ ہو رہا تھا، لیکن کہیں سے کچھ نہیں ہوا. تو فائنلی اب عمران خان صاحب وہ مایوس بھی ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بات تو صرف میں نے کرنی. اور پھر بہن کی وہ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی، وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب جن پر بھروسہ کرتے ہیں اب ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ ہیں، اب وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر رہے. اور انہوں نے جو میل ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ریسنٹلی یا تو ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ جی بہن نے باہر بیٹھے بیٹھے ان کی ایک بھائی کے لیے پیار جاگا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی چلیں. جس طرح مریم نواز، آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو سروسز ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تو ڈیل شیل ہو رہی تھی. تو مریم نواز صاحبہ نے جب صحافیوں نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ جی آپ خاموش کیوں، آپ چپ بات کیوں نہیں کر رہی، گفتگو کیوں نہیں کر رہی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے میرے والد کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے، میں اس لیے خاموش ہوں. ظاہر ہے وہ بیٹی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو کرنا تھا انہوں نے کیا، خاموش بھی نہیں بڑے عرصے تک. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو بہن کا پیار ہو سکتا ہے ایسے ہی چھلک گیا ہو، مطلب ہم سمجھ سکتے تھے نا کہ اگر وہ ملاقات نہ ہو رہی ہو، لیکن یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ توشہ خانہ 2 کی جو سماعتیں ہو رہی ہیں اس میں ملاقاتوں کے بعد انہوں نے بات کی. اسے ایک دن پہلے وہ پیغام لے کر آئی تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں نہیں جھکوں گا کسی یزید کے سامنے. پھر عمران خان نے کہا کہ جی تیار رہیں تحریک کے لیے، اور اس سے ٹھیک ایک دن بعد انہوں نے یہ بات کی. تو پہلے انہوں نے ذرا لوگوں کو کہا کہ جی نہیں آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا، اور پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم جھکنے کو تیار ہیں، ہم سے بات کریں، کوئی آئے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم گیو اپ کرنے کو تیار ہیں جو آپ کہیں گے. تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے، باقی بات انہوں نے کی ہے کہ جی دھمکیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تحریک بھی چلائیں گے اور لازمی نہیں کہ تحریک سے عمران خان کی رہائی ہو جائے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سے یہ جھلک رہا ہے اس میں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنی پارٹی کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں عمران خان صاحب. فرنٹ پہ کوئی ہوتا ہے کام کسی اور سے لے رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ جو آگے چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہی ساری ذمہ داری، سب کچھ میں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اپنی اس میں سے پوٹلی میں سے کسی اور کو نکال لیتے ہیں، پٹاری میں سے کوئی اور سانپ نکال لیتے ہوتے ہیں. تو یہ اب اس کی جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ یا تو عمران خان صاحب نے پارٹی کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، یا پارٹی نہیں چاہتی کہ عمران خان یہ جو کوشش اپنی بہنوں کے ذریعے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو. اگر وہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے، بے شک کچھ عرصہ خاموش رہنے کی وجہ مل جائے، تو پھر عمران خان جب باہر آ جائیں گے تو پھر یہ لوگ ظاہر ہے اس طرح نہیں ان کی امپورٹنس رہے گی. جو پی ٹی آئی کو بھی چلا رہے ہیں نا، بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، علی بن گنڈاپور ہو گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، سارے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے سین. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم جو ہے وہ اپنا کچھ اور جگہ سے وہ مل کر اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، یا وہ خود سے بطور بہن وہ اپنے بھائی کو رہا کروانے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ جائے سیاست ادھر ادھر، ہمیں اپنے بھائی کی زندگی چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے. ورنہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے تو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ نہیں جھکیں گے. اچھا جی اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہے بشریٰ بی بی کے متعلق. ایک خبر کہیں سے اڑتی آئی تھی، لوگوں نے ویلاگز بھی کر دیے تھے، اس میں بشریٰ بی بی کے متعلق کہا گیا کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے ان کو اسی سیل میں رکھا گیا ہے اڈیالہ کے جہاں پر مریم نواز کو رکھا گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ بشریٰ بی بی کے متعلق تحریک انصاف اس طرح بات نہیں کر رہی جس طرح وہ عمران خان کے متعلق بات کر رہی ہے. تو اس کا گلہ بشریٰ بی بی کی بہن باہر بیٹھی ہوئی مریم ریاض بھٹو کو بہت ہے. جب علیمہ خانم کی زبان سے نکلا کہیں کہ جی وہ جہاں مریم نواز کو رکھا گیا تھا وہیں رکھا گیا ہے بشریٰ بی بی کو، تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے بشریٰ بی بی کو کوئی
सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, क्योंकि मरियम रियाज भट्टू तो ये कह रही हैं कि जी वो तो उनकी सेल की बिजली भी 1.5 दिन बंद थी, 1.5-2 दिन, वो तो वहाँ बेहोश हो गई थी गिर कर। तो जब ये खबर आती है तो फिर अलीमा खानम साहिबा को ये, या अलीमा खान की ज़बान से जब ये बात आती है तो मरियम रियाज भट्टू अलीमा खानम को मुखातिब करके, अब ये लड़ाई देखें ना, पार्टी के अंदर लड़ाई, ख़ानदान के अंदर लड़ाई, अलीमा खान को मुखातिब करके ट्वीट करती हैं, अलीमा आपा, कल खान साहब ने आपको और सबको बोला कि मेरी बीवी के साथ ज़्यादती हो रही है और उसके हक़ में कोई बात नहीं करता। कि जी आपकी ज़बान पर ही नहीं आता अलीमा खान का नाम, अपना बुशरा बीबी का नाम, उसके हक़ में आवाज़ उठाएं। आपको किसी ने गलत खबर दी है कि बुशरा इमरान मरियम नवाज़ वाले कमरे में, अगर मरियम नवाज़ का कमरा छोटा सा सेल था जिसमें एक कुर्सी तक नहीं थी, जिसमें गटर खुला हुआ था, जिसकी छत से चूहे गिरते थे, जिसमें एक छोटा सा फट्टे पर गद्दा डाला हुआ था और बारिश में छत बरसती थी, जिसमें कोई एयर कंडीशन नहीं था और 48 डिग्री में बिजली बंद कर दी जाती थी, मुझे नहीं समझ आती कि अडियाला में 48 कब आता है, 48 डिग्री अडियाला में, पता नहीं। बहरहाल जो मर्जी है, तो मुझे दादू का दर्जा हरारत मालूम होता है कि दादू में रखा गया उनको, या नवाब शाह की जेल में रखा गया, सक्कर की जेल में रखा गया। बहरहाल 48 डिग्री में बिजली बंद कर दी जाती थी कि पंखा भी ना चले और इतनी गर्मी कर दी जाए कि मरियम नवाज़ बेहोश हो जाए। तो मुझे मरियम नवाज़ से भी हमदर्दी होगी, क्योंकि किसी इंसान के साथ भी ऐसा सलूक सही नहीं। आपको बुशरा इमरान से तफसीलात मालूम करके उनके हक़ में बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी मुसलसल अलीमा खानम को ये कह रही हैं कि जी आप तो बुशरा बीबी के हक़ में बात ही नहीं कर रही। आगे वो लिखती हैं कि इस ट्वीट में शहज़ादी का नाम है इसलिए ब्लॉक हो रही है। मैंने एक ट्वीट कल की थी, एक पूरा दिन और एक रात बुशरा बीबी के सेल की बिजली, बुशरा इमरान वो लिखती हैं कि सेल की बिजली बंद रखी गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी और जेल के अमले को डॉक्टर बुलाना पड़ा। शायद आपको पता नहीं लगा, उसको कमरे में नहीं रखा हुआ जिसमें शहज़ादी, उसको उस कमरे में नहीं रखा हुआ जिसमें शहज़ादी थी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। जनाब वो ये है कि ये आप तो बता रही हैं कि जैसे वो अयाशी कर रही हैं बैठी हुई वहाँ पर जहाँ मरियम नवाज़ साहब आती, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं उस मालूमात को, जो मालूमात जो है वो बुशरा बीबी ने, अलीमा खानम साहिबा ने बुशरा बीबी के मुतालिक शेयर की। अब इसका एक पहलू ये भी है कि जी मेरे जो अपना प्रोड्यूसर साहब हैं, साद साहब, वो ये कह रहे हैं अलीमा को ज़्यादा पता होगा, मरियम रियाज भट्टू को ज़्यादा पता होगा जो लंदन में बैठी हुई हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, जो पाकिस्तान में हैं, जो रोज़ाना जाती हैं, और वहाँ ऐसा नहीं होता कि बेखबरी हो उनके पास, जेल के लोगों से मिलना जुलना, वहाँ इनके अपने चूहे शूहे छोड़े हुए हैं जो इनको रिपोर्टें करते हैं कि कौन किस हालत में है। तो ये नहीं हो सकता कि बुशरा बीबी के मुतालिक अलीमा खानम को सही रिपोर्ट ना मिलती हो सकता है मरियम रियाज भट्टू के पास जो खबर वो ठीक हो। अगर वो खबर ठीक है तो इसका मतलब है कि अलीमा खानम जो है वो बुशरा बीबी के मुतालिक बात नहीं करना चाहती, पीटीआई उनके मुतालिक बात नहीं करना चाहती। अगर वो खबर गलत है तो फिर ख़ानदान के अंदर लड़ाई, तो अजीब व गरीब किस्म का ना की खिचड़ी पकी हुई है। मैं नियाज़ सिंह राठौड़ पे आता हूँ जी। नियाज़ सिंह राठौड़ एक बिहार की एक नारी हैं, महिला हैं, और वो सिंगर हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं बेसिकली। तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था 22 अप्रैल के बाद, तो उसमें नियाज़ सिंह राठौड़ भी उन इंडियन शहरियों में थी जो मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे थे। और नियाज़ सिंह राठौड़ बग़ैर किसी खौफ के, आरएसएस के, शिवसेना के, हिंदुत्व के पुजारियों के खौफ के, बग़ैर किसी, वो सवाल ये करती थी कि जी वाक़या कहीं पर भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम क्यों आप राग अलापना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने वो नाम लिए, आज़ाद का नाम लिया, आज़ाद वो अपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे डॉक्टर आज़ाद जो इंडियन सदर थे। फिर इंडिया की फ़ौज में सर्व करके इंडिया के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फ़ौजियों का भी वो नाम लेती हैं। तो वो कहती है क्या वो कौन था, वो क्या हिंदू था। तो वो मुसलसल मोदी को वो है ना अपना क्या कहते हैं औकात याद दिला रही हैं। अब उन्होंने कल एक किया अपना व्लॉग, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया अपने ट्विटर, अपने अकाउंट पर, यूट्यूब पर, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी ये जो भाजपा वाले हैं, भाजपाई मीन्स वहाँ पर कहा जाता है बीजेपी वालों को, जिस तरह यहाँ पे जियाले हो, यहाँ पे किसी को कुछ कहा जाता है, पीटीआई वालों को इंसाफ, इस तरह
بھاجپا ان کو کہا جاتا ہے. تو بھاجپا والے جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب ہم گھر گھر جا کر سندور دیں گے, سندور کی ڈبیاں. تو بڑا جذباتی ہو کر وہ کہتی ہیں کہ سندور کوئی غیر مرد کیسے کسی عورت کو دے سکتا ہے, کسی سہاگن کو. سندور تو جو ہے وہ پتی ہی مانگ میں ڈالتا ہے نا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ گھور پاپ ہے وہ جو بھاجپا والے کرنے جا رہے ہیں, ساموہک ابھیمان ہے, پاپ ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جی پرمپرا اور سنسکرتی کی دہائی دینے والی سرکار جو ہے, یعنی مودی پرمپرا کی بات کرتے ہیں جی, سنسکرتی کی یعنی ریتی رواج کی بات کرتے ہیں, ویلیوز کی بات کرتے ہیں, اقدار کی بات کرتے ہیں. تو اس کی دہائی دینے والے جو ہے وہ پرائی استریوں کو یعنی دوسروں کی عورتوں کو سندور دینا چاہتی ہے وہ سرکار. یعنی وہ مرد آئیں گے اور سندور پکڑائیں گے عورتوں کو. تو وہ کہتی ہیں کہ جی اب آپ عورتوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی بہار کی ساری عورتوں کو کہہ رہی ہیں کہ ان کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے, یہ ناری دشمن لوگ ہیں, یہ عورتوں کے متعلق ان کے وچار بھی ٹھیک نہیں, ان کے چال چلن بھی ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا آپ نے اپنے دروازے بند رکھنے ہیں, جب یہ آئیں ان کو باہر سے گالیاں دے کے نکال دیجیے گا, بھیج دیجیے گا. اب یہ عجیب و غریب قسم کی ایک چیز ہے کہ وہ سندور پہنچانا گھر گھر جا کر. سندور تو ظاہر ہے وہ مودی نے کہا تھا کہ میری رگوں میں گرم سندور دوڑ رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں جی وہی سندور یہ واپس بھیج رہے ہیں. تو بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کے نوٹنکیاں اور ناٹک چل رہے ہیں وہاں پر. اور ظاہر ہے ادھر بھی نوٹنکی ہیں لیکن جواب بھی ان کو کرارا اور کھرا مل رہا ہے, برابر مل رہا ہے وہاں پر بھارتی سماج کے اندر سے. کیونکہ انتہا پسندی کوئی بہت زیادہ دیر اور فستائیت بہت زیادہ دیر لوگوں کو اپنی جکڑ میں نہیں رکھ سکتی, اس کی پکڑ ٹوٹنی ہوتی ہے. تو نظر آ رہا ہے ٹوٹ رہی ہے وہاں پر یہ پکڑ. اور یہ خاتون جو ہیں یہ اپنا نیاز سنگھ راٹھوڑ یہ کہتی ہے کہ جی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر مقدمات ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ اتنے بڑے 56 انچ کی چھاتی والے وہ ایک عورت کی بات سے ڈر جاتے اور FIR کروا دیتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں میں نے پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے, کہتے اس طرح بزدل پاکستان کے ساتھ کیسے لڑ سکتے, اس طرح کی باتیں بھی کرتی ہے. بہرحال اچھا جی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے 6 اور 7 کی رات بھارت کے 4 رافیل مار گرائے تھے. کل وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا اپنا ادھر آذربائیجان میں کھڑے ہو کر کے ہم نے 4 رافیل اور 2 دوسرے طیارے جو ہیں وہ بھارت کے گرائے تھے. تو اس پر پہلی بار فرانس کے جو ہے نا کسی افسر نے زبان کھولی ہے. اور خبر کے مطابق یہ جو ہے گزشتہ روز پیرس میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران صحافی کی پاک بھارت جنگ میں رافیل کی تباہی کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر فرانسیسی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ واقعے کی تفصیلات ابھی غیر یقینی ہیں اور بہت سے پہلو تصدیق طلب ہیں. رافیل کی کارکردگی کے حوالے سے فرانس صورتحال کو بغور دیکھ رہا ہے اور اپنے شراکت دار بھارت کے ساتھ براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں. اور ترجمان کا کہنا تھا کہ رپورٹس کے مطابق اس لڑائی میں سینکڑوں طیاروں نے حصہ لیا. فرانس اس لڑائی کے تجربے سے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا خواہاں ہے. اگر رافیل مار گرائے جانے کی رپورٹ درست ثابت ہوئی تو اس جہاز کے 2 دہائیوں کے آپریشنل سروس کے دوران پہلا واقعہ ہوگا. یعنی وہ یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ نہیں گرے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ رابطے میں ہم رپورٹ لے رہے ہیں. اگر نہیں گرے ہوتے طیارے تو پھر بھارت کے ساتھ آپریشن وہ کیا شیئرنگ ہو رہی ہوتی. تو وہ ذرا بات گول کر گئے ہیں, لیکن گول کرنے میں انہوں نے بھارت کا جو موقف تھا نا اس کو تو چپیڑ کرا دی. انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ نہ گرنے والی بات ٹھیک نہیں ہے, گرے ہیں, اس کی رپورٹس ہمارے پاس ابھی آ رہی ہیں, وہ یقینی نہیں ہے, اس کو ہم مزید اس پر تحقیق طلب بات ہے. اور اگر گرے ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر یہ پہلا واقعہ ہوگا 20 سالوں میں رافیل کے گرنے کا, اس کے قیام کے بعد یا اس کے وجود میں آنے کے بعد. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو فرانس بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ہمارے رافیل جو ہے پاکستان نے مار گرائے ہیں. مودی اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے, لیکن اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مودی نے پانی کی جنگ مسلط کی تو پھر پہلا حملہ, جنگی حملہ پہلا ہم کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ